بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ جائیداد میں باپ کا کتنا حصہ ہوتا ہے، والد صاحب کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، بیٹا ہے، فرض کریں اس کا انتقال ہوا، اس کا باپ ہے اور بیٹا ہے، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا، ورثاء میں اس کا باپ زندہ ہے اور بیٹا زندہ ہے، تو یہ ذہن کے اندر ہے کہ اگر ورثاء میں باپ کے ساتھ اکیلا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا پڑ پوتا ہو تو ایسی صورت میں باپ کو سدس یعنی چھٹا حصہ 1/6 حصہ یہ ملے گا۔ اب سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کریں سب سے پہلے مرنے والے کا کل ترکہ 60 لاکھ روپے ہے۔ اب اس 60 لاکھ روپے میں ہم نے چھٹا حصہ دینا ہے باپ کو، تو 10 لاکھ روپے ہم باپ کو دے دیں گے اور بقیہ جو 50 لاکھ بنے گا وہ عصبہ اس رشتہ دار کو کہتے ہیں کہ فرد حصہ تقسیم کرنے کے بعد بقیہ جو بچتا ہے وہ جو عصبہ رشتہ دار ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے، تو بقیہ جو مال بچے گا وہ ہم بیٹے کو 50 لاکھ روپے دے دیں گے۔ تو ایسی صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ٹوٹل 60 لاکھ روپے میں سے 10 لاکھ باپ کو ملے گا۔ دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا باپ زندہ ہے اور بیوی ہے اور ساتھ بیٹی ہے اور آگے بیٹا پوتا نہیں ہے۔ پہلی کنڈیشن کے اندر بیٹا تھا، اب فرض کریں ایسا ہے کہ باپ زندہ ہے، ایک شخص فوت ہوا، اس کا باپ زندہ ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کی بیٹی ہے، بیٹا پوتا مذکر میں سے آگے اولاد نہیں ہے، تو پھر باپ کو کیا ملے گا؟ تو ایسی صورت میں باپ کو 2 طرح کے حصے ملتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ سدس چھٹا حصہ دیا جائے گا 1/6، اور دوسرا بقیہ ورثاء میں تقسیم کرنے کے بعد باپ عصبہ بھی بنے گا، تقسیم کرنے کے بعد بقیہ جو مال بچے گا وہ بھی بطور عصبہ باپ ہی کو دیا جائے گا۔ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ترکہ میں اس نے 60 لاکھ روپے چھوڑے ہیں، تو سب سے پہلے 60 لاکھ روپے میں سے اگر چھٹا حصہ نکالیں تو 10 لاکھ روپے ہم باپ کو دے دیں گے، بقیہ 50 لاکھ بچے گا۔ اب یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ بیوی کا حصہ اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ ہوتا ہے سمن، 8واں حصہ 7.5 لاکھ روپے ہم بیوی کو دے دیں گے، اور بیٹی اگر اکیلی ہو تو اس کا سارے مال کا آدھا حصہ بیٹی لے جاتی ہے، نصف 1/2 یعنی 30 لاکھ ہم بیٹی کو دے دیں گے۔ اب 7.5 لاکھ، 30 لاکھ اور 10 لاکھ یہ تقسیم کریں گے۔ اب 30 لاکھ، 10 لاکھ، 7.5 لاکھ تقسیم کریں گے تو یہ بنتا ہے 47,50,000 روپے۔ 47,50,000 روپے ان میں یہ تقسیم ہو گئے۔ کل ترکہ کتنا تھا؟ 60 لاکھ روپے۔ بقیہ جو پیسے بچتے ہیں 12,50,000 روپے، وہ بھی بطور عصبہ باپ ہی کو دیے جائیں گے۔ دوبارہ سے سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا کل ترکہ 60 لاکھ روپے تھا، ورثاء میں باپ ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، تو ایسی کنڈیشن کے اندر باپ کو سدس بھی ملے گا، چھٹا حصہ بھی، اور بقیہ ورثاء میں تقسیم کرنے کے بعد اگر مال بچے گا بطور عصبہ وہ بھی باپ ہی کو دیا جائے گا۔ تو ہم نے پہلے چھٹا حصہ نکالا، 10 لاکھ روپے باپ کے نکالائے، اور 60 لاکھ روپے میں سے آدھا حصہ اکیلی بیٹی ہو تو اس کو دیا جاتا ہے 1/2، تو 30 لاکھ روپے بیٹی کے، اور بیوی کا 8واں حصہ اگر اولاد ہو تو اس بیوہ کو جو ہے وہ 7.5 لاکھ روپے ہم نے دیے، تو 47,50,000 روپے ان میں تقسیم ہو گئے۔ بقیہ جو 12,50,000 بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو وہ دوبارہ لوٹ کے پھر باپ کو دیے جائیں گے۔ تو باپ کو اب ٹوٹل 10 لاکھ
اور جو اسبہ ہونے کے ناطے 12,50,000 ملے ہیں، یہ ٹوٹل 22,50,000 روپے یہ باپ کو دیے جائیں گے۔ اب اگر ان کو جمع کریں 22,50,000 پلس 7.5 لاکھ پلس جو ہے وہ 30 لاکھ روپے، تو یہ 60 لاکھ روپے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے تقسیم کر دیا۔ تیسری صورت بنتی ہے کہ ایک شخص فوت ہوا تو اس کا ورثاء میں والد ہے، بیٹی بیٹا کوئی اولاد نہیں ہے، پوتی پوتا نہیں ہے، صرف والد ہے یا بیوی ہے، تو ایسی صورت کے اندر باپ کا فرض حصہ نہیں ہے بلکہ باپ کو بطور عصبہ دیا جائے گا، یعنی جو فرد رشتہ دار ہیں ان کو دینے کے بعد اگر باقی بچتا ہے وہ سارے کا سارا باپ ہی کو دیا جائے گا۔ فرض کریں 60 لاکھ روپے، وہی مثال سمجھ لیتے ہیں، 60 لاکھ روپے ہے، تو اس میں سے جو سب سے پہلے بیوی کا حصہ نکالیں گے، اگر اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر بیوی کو 1/4 ملے گا، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، یعنی چوتھا حصہ روبو ملے گا۔ 60 لاکھ روپے میں سے چوتھا حصہ نکالیں تو 15 لاکھ روپے یہ بیوی کے بنیں گے، بقیہ جو 45 لاکھ ہوں گے وہ بطور اسبہ ہونے کے ناطے یہ باپ لے جائے گا۔